لوگوں اس بات کو سن لو، اسلام جماعت کے بغیر نہیں ہے، اور جماعت امیر کے بغیر نہیں ہے، اور امیر اطاعت کے بغیر نہیں۔ یہ جو پاکستان بنانے والے تھے نا، دیکھنے میں پتہ نہیں ان کو دیکھ کے اسلام کا اندازہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ لوگ بڑے مختلف تھے اپروچ کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے۔ یہ بکھرے ہوئے، یہ پھٹے ہوئے لوگ سکتے، وہ جنہیں صرف اپنی فکر ہو، اپنی ترقی کی، اپنی خوشحالی کی، اپنے معاملات کی، اپنے لین دین کی، یہ کیا کریں گے؟ لہذا وہ چیزیں جس سے مسلمانوں کا اکٹھ مضبوط ہو سکتا ہے، اس کام کو اختیار کر۔ اسلام ابتدا کے اندر بڑی قسم پرسی میں تھا۔ لوگوں کے پاس کمزوریاں اور لاچاریاں تھیں، دشمنوں کا خوف تھا، ہر اعتبار سے ایک سخت آزمائش تھی۔ وقت گزرا، اللہ رب العزت کی طرف سے فراوانیاں ملنا شروع ہوئیں، کچے گروندے پکے گھروں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے، چھوٹے گھروں کی بجائے بڑے بڑے گھر بننے لگ گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری کیفیت دیکھی تو ایک دن مدینے کے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگے، اے عرب کے رہنے والوں، اس زمین سے بچ جاؤ، اس زمین سے بچ جاؤ۔ یعنی یہ جو تم بڑے بڑے گھر بنا رہے ہو، یہ بڑی بڑی کالونیاں تعمیر کر رہے ہو، یہ تمہیں تمہارے اصل مقصد سے دور کر دیں گے۔ یا معاشر العرب، اے عرب کے رہنے والوں، اس زمین سے بچ جاؤ، اس زمین سے بچ جاؤ۔ پھر کہنے لگے، لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالسمع والطاعہ۔ لوگوں اس بات کو سن لو، اسلام جماعت کے بغیر نہیں ہے، اور جماعت امیر کے بغیر نہیں ہے، اور امیر اطاعت کے بغیر نہیں۔ جس قوم نے علم اور فقاہت کی بنیاد پر کسی کو اپنا امیر بنایا، وہ نجات پا گئی، اور جس قوم نے علم اور فقاہت کے بغیر کسی کو امیر بنایا تو وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اب اگر اس ساری چیز کو دیکھا جائے جو عمر بن خطاب بیان کر رہے ہیں، اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، لوگوں کے اندر کچھ تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ جب تنگیوں میں تھے، جب مشکلات میں تھے، جب تکالیف تھیں، تو لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، ایک دوسرے کا احساس تھا، ایک دوسرے کی مشکل کو دیکھا کرتے تھے، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے آسانیاں آئیں، پھر لوگوں کے طور اطوار بدلنے لگ گئے۔ جب طور اطوار بدلے تو لوگ پھر بڑے بڑے گھروں میں شفٹ ہونا شروع ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا، سوسائٹی اور معاشرہ، اس کے اندر ایک تبدیلی آنے لگ گئی۔ جب یہ تبدیلی انہوں نے دیکھی تو انہیں محسوس ہوا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کر دے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے گی، مجھے تمہارے اوپر فقر کا خوف نہیں ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے گی، اور جب یہ دنیا کھل جائے گی تو اس وقت تم آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کرو گے۔ تو اس کیفیت کو جب عمر بن خطاب دیکھتے ہیں کہ لوگ اب دنیا بنانے میں لگ گئے ہیں، تو کہنے لگے، عرب کے رہنے والوں، یہ دنیا بنانے کی جگہ نہیں ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اگر کچھ بنانا ہے تو وہ مسلمانوں کی جماعت ہے، جس کے بارے میں
اللہ رب العزت کے نبی یہ بات کہتے ہیں کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بناؤ لا اسلام الا بالجماعت، جماعت کے بغیر اسلام نہیں۔ یعنی آپس میں دوریاں جو پیدا ہو رہی ہیں، یہ معاشرے کے اندر جو ایک تبدیلی آ رہی ہے، اس سے بچ جاؤ۔ تم نے بڑا کام کرنا ہے، تمہاری ذمہ داری بہت بڑی ہے، تمہارا کردار بہت بڑا ہے، لہذا اپنے کردار کو سمجھنے کی کوشش کرو اور مسلمانوں کے اکٹھ کو مضبوط کرو، مسلمانوں کی جماعت کو قائم کرو، اس کے اندر دوریاں نہ آنے دو۔ لا اسلام الا بالجماعت، لوگو جماعت کے بغیر اسلام نہیں۔ ولا جماعت الا بالامیر، اور امیر کے بغیر جماعت نہیں ہے، اور اطاعت کے بغیر امیر نہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کیا زبردست نظام مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو بلڈ اپ کرتی ہے، جو لوگوں کے لیے ترقی کے، خوشحالی کے دروازے کھولتی ہے۔ ایسے ہی نہیں تھا کہ دنیا کو نظام دینے والا بندہ آج بھی کہا جاتا ہے اس کا نام عمر بن خطاب تھا۔ ایسے ہی نہیں تھا کہ بیت المقدس کی چابیاں بغیر لڑے ہوئے انہوں نے کہا تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن پہلے وہ بندہ سامنے آ کے کھڑا ہوگا جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ عمر بن خطاب اس بات کو دیکھتے ہیں، اس بات کو محسوس کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے عرب کے رہنے والوں، اس زمین سے بچ جاؤ، یہ زمین تمہیں کھا جائے گی، اس سے بچ جاؤ، اور مسلمانوں کی جماعت کو مضبوط کرو، مسلمانوں کے اکٹھ کو مضبوط کرو، اس لیے کہ اسلام اس کے بغیر نہیں۔ یہ بکھرے ہوئے، یہ پھٹے ہوئے لوگ یہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، یہ اپنی زندگیوں میں مگن لوگ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جنہیں صرف اپنی فکر ہو، اپنی ترقی کی، اپنی خوشحالی کی، اپنے معاملات کی، اپنے لین دین کی، یہ کیا کریں گے؟ لہذا وہ چیزیں جس سے مسلمانوں کا اکٹھ مضبوط ہو سکتا ہے، اس کام کو اختیار کر لو۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ کہا وہ امیر کے ساتھ ہوگا۔ اور امیر کیسے بنے گا؟ جس کی اطاعت کی جائے گی، جس کو سنا جائے گا، جس کے حکم کو تسلیم کیا جائے گا۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد علم اور فقاہت ہے۔ وہ جو علم رکھتا ہو، وہ جو دنیا کے حالات کو جانتا ہو اور فیصلوں کی تدبیر کر سکتا ہو، ایسا بندہ تمہارے اوپر آنا چاہیے۔ جو فیصلوں کی تدبیر نہیں کر سکتا، جو فقاہت سے خالی ہے، جو حالات کا ادراک نہیں کر سکتا، جو بدلتے حالات کے ساتھ فیصلے نہیں کر سکتا، عمر بن خطاب کہتے ہیں لوگوں، ایسے لوگوں سے بچ جاؤ۔ عزیز بھائیو، حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا دین یہ ہمیں کسی اور سمت میں لے کے جاتا ہے، یہ ہماری تربیت، ہماری ذہن سازی کسی اور حوالے سے کرتا ہے۔ آئیے میں قرآن مجید میں سے ایک حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا اس کے اوپر غور کیجئے۔ دیکھیے کل قیامت والے دن یہ غلطی کرنے والے لوگ جو مسلمانوں کی جماعت کے بارے میں نہیں سوچیں گے، اتحاد کے بارے میں نہیں سوچیں گے، جو مسلمانوں کی دنیا میں ترقی اور خوشحالی کے بارے میں نہیں سوچیں گے، جو معاشروں کی تبدیلیوں کے اوپر غور نہیں کریں گے، جو یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھئی کیسے کیسے اسلام کو آج کاٹا جا رہا ہے، وہ لوگ کیا اللہ رب العزت سے خواہش کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے سے کیا بات چاہتے ہیں؟ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری باتیں دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ لوگوں کے کانوں میں نہ پڑیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے حکم کے تابع رہے، ہماری مرضی کے ساتھ چلے۔ وقال الذین کفروا، اور جو کافر ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، بلکہ اس قرآن کے مد مقابل شور و غوغا لے کے آؤ، بغیر دلیل کے بعد ایسی چیز جو قرآن کے اثر کو لوگوں کے اوپر سے ختم کر دے۔
वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन, काफिर ये बात कहते हैं इस कुरान को मत सुनो, वलग़ौ फ़ीह, बल्कि इसके अंदर शोर मचाओ, इसके मद्दे मुकाबिल खड़े हो जाओ, इसके अगेंस्ट और चीजें लेके आओ, लअल्लकुम तग़लिबून, जब तुम ये काम करोगे ना तुम इस तरीके से अपने गलबे को बाकी रख लोगे। अगर तुम्हारा गलबा दुनिया में बाकी रह सकता है तो इस कुरान के पैगाम को, इसकी दावत को ख़त्म करके रह सकता है। लिहाजा इस कुरान के मद्दे मुकाबिल मत कोई चीज़ लेकर आओ। ये जो पाकिस्तान बनाने वाले थे ना, देखने में पता नहीं उनको देख के इस्लाम का अंदाज़ा होता था या नहीं होता था, लेकिन वो लोग बड़े मुख्तलिफ थे अप्रोच के एतबार से, सोच के एतबार से। एक दिन कायदे आज़म रहमहुल्लाह से एक बंदे ने सवाल किया कि पाकिस्तान का आइन तुम कैसे बनाओगे? तो कहने लगे मैं कौन होता हूँ पाकिस्तान को आइन देने वाला? तुम्हें नहीं पता आज से 14 सदियाँ कबल पाकिस्तान का आइन नाज़िल कर दिया गया था कुरान की शक्ल में। हमारे पास ये मौजूद है। जब ये मौजूद है तो हमें फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। अजीज़ भाइयों, ये गलबे का रास्ता है। अल्लाह कहते हैं काफिरों को ये बात समझ आ गई कि इस कुरान के मद्दे मुकाबिल दीगर नजरियात, दीगर सोचें, उनका प्रचार, उनके ऊपर गुफ्तगू, इतना ज्यादा शोर मचा दो कि कुरान की आवाज दब जाए। अगर दुनिया में तुमने अपना गलबा बाकी रखना है तो उसका रास्ता ये। अजीज भाइयों, यहां से अल्लाह ताला बात शुरू कर रहे हैं। फिर फरमाया फलानुज़ीक़न्नल्लज़ीना कफ़रू अज़ाबन शदीदा। ये बात याद रखना, ये हल्की साजिश नहीं है, ये कोशिश आम कोशिश नहीं है कि लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को छोड़ के किसी और सिमत में निकल जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे? जो भी ऐसा करेगा हम उसको बड़ा दर्दनाक अजाब देंगे और हम इनको बदला देंगे बड़ा ही खतरनाक किस्म का, इनके बुरे अमाल की वजह से जो ये किया करते थे। इनको अजाब दिया जाएगा, इनको बदला दिया जाएगा इनके बुरे अमाल का जो ये हमारे दीन के मद्दे मुकाबल किया करते थे। ज़ालिका जज़ाउ आदाइल्लाह, ये अल्लाह के दुश्मनों की जजा है। क्या जजा है? अन्नार, आग जजा है। अल्लाह के दुश्मनों की जजा सिर्फ और सिर्फ आग है। लहुम फीहा दारुल खुल्द, अब इनका ठिकाना इसमें हमेशा हमेशा के लिए है। जज़ाअन बिमा कानू बि आयातिना यजहदून, इसलिए कि ये हमारी आयात के मद्दे मुकाबिल झगड़ा किया करते थे। ये हमारी आयात के मद्दे मुकाबिल और चीज़ों को लेके आया करते थे। इसके बाद फिर अल्लाह ताला एक और बात कहते हैं। वल्लाह क्या बातें हैं। जब बंदा कुरान पढ़ता है तो वो देखता है कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हालात को डिस्कस कर रहे हैं, कैसे चीज़ें हमारे सामने आ रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं ये तो हम कह रहे हैं ना, अब आओ वो जो हमारी बातों को छोड़ देते हैं, इनको फरामोश कर देते हैं, इनके बारे में गौर नहीं करते, फिर वो लोग जो अल्लाह के दीन के मद्दे मुकाबिल आते हैं, वो जो इनको दुनिया में गुम करते हैं, वो जिनकी वजह से ये अल्लाह के दीन से दूर चले जाते हैं, अल्लाह कहते हैं हम आज तुम्हें ये बता रहे हैं ना, कल क़यामत वाले दिन ये भी इसी तरह की बातें करेंगे। ये क्या कहेंगे? वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और काफिर ये बात कहेंगे, रब्बाना, ए हमारे रब, अरिनल्लज़ीना अज़ल्लाना मिनल जिन्नि वल इंस, या अल्लाह आज हमें वो दिखा तो सही, जिन्नों में से और इंसानों में से वो लीडर्स, वो क़यादतें जिन्होंने हमें तेरे रास्ते से गुमराह कर दिया था, वो जो हमें हमारी मंजिल से दूर ले गए थे, वो जिन्होंने हमें सही रास्ते पर चलने नहीं दिया, वो जो हमें तेरी दावत से दूर ले गए, वो जो तेरे पैगाम से दूर ले गए, या अल्लाह जरा हमें आज वो लोग दिखा तो सही। नजअलहुमा तहता अक़दामिना, आज हम उन्हें अपने पैरों के नीचे रौंदना चाहते हैं। वो जिनके पीछे, जिनके निशाने कदम पर हम चला करते थे ना, या अल्लाह आज हमें वो जरा दिखा तो सही, गए किधर है।
ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ ہم ان کو خوب ذلیل لوگوں میں شامل کر دیں۔ عزیز بھائیو، یہ کیفیت ہے، یہ حالات ہیں۔ ذرا دیکھیں دنیا کے اندر انسان کس طرح سے چلتا ہے، آخرت کے اندر بندہ کس طرح کی بات کر رہا، کہتا ہے یا اللہ مجھے وہ دکھا تو صحیح، وہ جن کی وجہ سے میں گمراہ ہوا تھا، آج میں ان کو اپنے پیروں کے نیچے روندنا چاہتا ہوں۔ وہ جن کے پیچھے دنیا میں چل کے میں سمجھتا تھا نا بہت کچھ بن رہا ہے، بہت کچھ تشکیل پا رہا ہے، یہ کامیابی کا استعارہ ہے، اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے دین کے مد مقابل آئیں، وہ جو ہمارے قرآن کے پیغام کو پس پش ڈال دیں، وہ جو اس میں کجی تلاش کریں یا اس کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش کریں، کچھ بھی ہو، یہ لوگ کبھی لوگوں کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ اور ان کے پیچھے چلنے والے وہ یہ کہیں گے یا اللہ ذرا دکھلا تو صحیح، آج بتا تو صحیح وہ کدھر ہیں، ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں کامیاب ترین لوگوں کا راستہ بتاتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ہم کیا کریں گے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، ہم ان کے اوپر فرشتوں کو نازل کریں گے، اللہ تخافوا، اور وہ ان کو کیا کہیں گے؟ تم نے خوف کا شکار نہیں ہونا، ولا تحزنوا، تم نے غمزدہ نہیں ہونا، تم نے رب کے دین کا راستہ اختیار کر لیا ہے، تم اللہ کے دین کے اوپر آ گئے ہو، اس کے مد مقابل دنیا تمہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرنا چاہتی ہے، وہ تمہیں دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں، جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان سے یہ بات، ہمارے فرشتے ان سے یہ بات کہیں گے اب خوف نہیں کھانا، اب ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، لوگوں ہم دنیا کی زندگی میں اب تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ نہ دنیا کی زندگی میں تمہیں تنہا چھوڑیں گے، نہ آخرت کے اندر تمہیں تنہا چھوڑیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم اپنے رب سے مانگو گے یا جو تمہارے نفس چاہیں گے، دل میں خواہش پیدا ہوگی۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ بخشنے والے رحم کرنے والے رب کی مہمان نوازی۔ اللہ کہتے ہیں یہ دو کردار ہیں، یہ دو لوگ ہیں۔ عمر بن خطاب جب اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں کہتے ہیں لوگوں بچ جاؤ، یہ زمین کچھ نہیں ہے تمہیں کھا جائے گی، یہ چھوٹی سی ہے، آؤ اپنے رب کے دین کی جماعت کو دنیا میں کھڑا کر دو، آؤ مسلمانوں کے اتحاد کو دنیا میں قائم کر دو، دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار لوگوں کے اندر شامل کر لو۔ عزیز بھائیو، یہ کیفیت ہے، یہ صورتحال ہے جس کا موازنہ ہمارے رب نے ہمارے سامنے کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایک وہ ہے کہ جس کے اندر تم کل یہ کہو گے کہ یا اللہ کاش تو ہمیں آج موقع دے ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رون ڈالیں، اور ایک آج تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اللہ کے دین کو لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کا دین کسی کو پیروں کے نیچے نہیں رونتا، ہاں وہ کفر کو کمزور کر کے پھینک دیتا ہے اور اسلام کو طاقتور کرتا ہے، لیکن بحیثیت انسان جو اگلے کی قدر ہے نا اس سے اس کو محروم نہیں کرتا، وہ اس کو ضرور دیتا ہے، صرف وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں اس کی جو قوت اور طاقت لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر سکتی ہے نا، یہ قوت اور طاقت اس کے پاس باقی نہیں رہنی چاہیے۔ عزیز بھائیو، زندگی بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی ہے، ہمارا رب ہماری مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے اس دنیا کے بعد
कैसी मेहमान नवाजी होगी। क़यामत के दिन जन्नत के अंदर बंदा चला जाएगा, अल्लाह ताला से एक बात कहेगा। शायद बहुत सारे लोग इस कैफियत को ना समझ सकें, लेकिन जिन्हें कहीं गुर्बत का कोई तड़का लगा है ना, उन्हें इस बात की बड़ी समझ आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अल्लाह के पास आएगा जन्नत के अंदर, कहेगा या अल्लाह मुझे खेत चाहिए, मुझे हल चाहिए, मुझे बैल चाहिए। अल्लाह ताला उससे कहेंगे, मेरे बंदे तेरे पास किस चीज की कमी है, तू मुझसे ये क्यों मांग रहा है, क्यों इसका सवाल कर रहा है। वो कहेगा या अल्लाह दुनिया के अंदर लोगों को देखा करते थे, उनकी शान शौकत, उनकी अजमत, उनका वकार। हम गरीब लोग थे, मस्कीन, पिसे हुए, दबे हुए। हम भी सोचा करते थे काश हमारी भी फसलें हों, हमारे भी खेत लहलहाएं, हम भी काश्तकारियाँ करें। लेकिन हम तो गरीब थे ना, लेकिन तेरे दीन पर थे। तो क्या आज तू जन्नत में हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसको हल देंगे, अल्लाह उसको बैल देंगे, अल्लाह उसको खेतों खलियान देंगे। उसका मशगला ये होगा कि वो जन्नत के खेतों में हल चलाएगा, बीज बोएगा, फसल उगेगी, फिर उसको काटेगा, इसी मशगले के अंदर मशगूल रहेगा। अजीज भाइयों, कहां तक भागेंगे। ये भागना हमें कामयाब नहीं करेगा, वल्ला यकीन जाने, ये भागना हमें कामयाब नहीं करेगा। अगर हमें कोई चीज़ कामयाब करेगी ना, वो यही है जो अल्लाह ताला कहते हैं, वो जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर डट गए, फिर हम उन्हें कहेंगे अब तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते आ रहे हैं। वो तुमसे ये बात कहेंगे, ना खौफ खाओ, ना गमज़दा होना, बल्कि क्या है, तुम्हें जन्नत की बिशारत है। ये वो जगह है जहाँ पर जो तुम्हारे दिल सोचेंगे वो मिलेगा, जो तुम्हारी ख्वाहिश होगी वो मिलेगा। फिर इसके बाद फरमाया, वमन अहसनु कौलन, लोगों बताओ तो सही। ये दो किरदार हमने तुम्हारे सामने रख दिए, एक वो जो अल्लाह के दीन के मद्दे मुकाबिल अपने निज़ाम लेके आना चाहते हैं, एक वो जो दुनिया में मेरे पैगाम को खड़ा करना चाहते हैं। ज़रा बताओ तो सही, वमन अहसनु कौलन, उससे बेहतरीन बात किसकी हो सकती है, मिम्मन दा इल्लल्लाह, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, वामिला सालिहा, और वो नेक अमल करता है, वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और ये बात कहता है कि मैं तो मुसलमान, मैं तो मुती और फरमा बरदार हूँ, मैं तो झुका हुआ हूँ। अल्लाह कहते हैं ज़रा बताओ तो सही, फिर इससे खूबसूरत बात किसकी हो सकती है। इसलिए अज़ीज़ भाइयों, आइए हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ चल पड़ें, और दुनिया बहुत ज़्यादा बनाने की बजाय, ये ऐसा नहीं है कि बंदा दुनिया बना नहीं सकता, अल्लाह ने तौफीक दी है। अल्लाह कहते हैं अल्लाह की नेमत का इजहार करो। अच्छे घर की तौफीक दिया, बनाओ। अच्छा घर एक नेमत है, अच्छी गाड़ी एक नेमत है, इसी तरीके से अच्छा लिबास एक नेमत है, अच्छी खुशबू एक नेमत है, लेकिन इसको दुनिया का माँ हासिल नहीं होना चाहिए। अगर कभी अल्लाह के लिए ये चीज़ें छोड़नी पड़ें तो बंदे के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, बंदा ये छोड़ दे। और जो अल्लाह के लिए छोड़ देते हैं, फिर अल्लाह ताला उनके लिए राहें खोल देते हैं। अल्लाह कभी किसी का हिस्सा नहीं रखा करते। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला बड़े बड़े किरदार पैदा कर देते हैं उन लोगों के अंदर जो रब के लिए कुर्बानियाँ देने वाले होते हैं। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।